الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن اس دنیا سے عالم بقا کی طرف رخصت ہو جانا ہے، خواہ وہ نبی ہوں ولی ہوں جو بھی ہوں، اس دنیا سے ان کو چلے جانا تھا۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرمائے گئے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات بیان فرمائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، وہاں سے واپسی کے بعد یہ آیات جب نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو صحابہ کی اکثر یہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دین اسلام پہنچانا تھا۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ دین مکمل ہو گیا، تو صحابہ کی اکثریت کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فریضہ جو آپ نے ادا کرنا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا تو آپ کی روٹین چینج ہونی شروع ہوئی، آپ کی شخصیت کے اندر ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی۔ کبھی آپ کو شہداء یاد آتے، کبھی زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کی یاد آتی، کبھی حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے غزوہ احد میں شہید ہو گئے ان کی یاد آتی، جعفر طیار جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو یاد کرتے، کئی دفعہ قبرستان کی طرف نکل جاتے، جنت البقیع میں چلے جاتے، وہاں شہداء کے لیے دعائے مغفرت کرتے، کبھی آپ احد کے شہیدوں کے پاس چلے جاتے، ان کی قبر پہ چلے جاتے، اور یہی کیفیت آپ کی جاری رہی۔ جب آخری رمضان تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ اپنے معمول سے ہٹ کے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ معمول یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ علالت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 29 صفر کو ہوئی، جب آپ ایک جنازے میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں شدید بخار کی کیفیت ہوئی، آپ کا جسم تپنے لگا، اور یہی بخار آپ کی بیماری کی ابتدائی وجہ بنی، اور یہی اسی کیفیت کے اندر آپ جب گھر پہنچے تو آپ پہ غنود کی طاری ہو گئی۔ جب صحت زیادہ خراب ہوئی تو ازواج مطہرات سے آپ نے اجازت لی، کیونکہ آپ انصاف پسند تھے اور ازواج کے درمیان آپ عدل کو پیش نظر رکھتے تھے کہ آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، تو تمام ازواج سے یہ کہا کہ اب میری صحت اتنی درست نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عائشہ کے پاس رہوں۔ تو تمام ازواج نے جب آپ کو اجازت دی، امہات المومنین نے، تو آپ نے اپنی آخری ایام سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزارے، ان کے حجرے میں گزارے۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اپنے جسم پہ 7 مشکیں پانی ڈالا، تھوڑا سا افاقہ ہوا، مسجد میں تشریف لے گئے اور خطبہ ارسال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا، خبردار میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے دوران فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کو قبول کرے یا اپنے لیے آخرت چن لے، تو اس بندے نے اپنے لیے آخرت کو چن لیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ زار و کتار رونے لگے۔ صحابہ نے کہا، یہ تو ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابو بکر صدیق مزاج شناس نبوت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق تھا، صدیق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی رفاقت کا میں سب سے زیادہ مشکور ہوں وہ ابو بکر صدیق ہے۔
یہ میرا ساتھی تھا۔ پھر فرمایا کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ سے لے کے دوں گا، رب سے لے کے دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، خطبے کے دوران فرمایا کہ لوگوں، انصار کا خیال رکھنا، انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ ان کا خیال رکھنا، کیونکہ میرے انصار وہ ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرے کنبے والوں نے، میرے قبیلے والوں نے مجھے لہو لہان کر کے بے دخل کر دیا تھا۔ ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ تمام قبائل اور قومیں بڑھیں گی، لیکن میرے انصار گھٹتے جائیں گے، اور حتیٰ کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے۔ اسی دوران آپ نے زید بن حارثہ کی یاد میں اسامہ ابن زید جو حضرت زید کے صاحبزادے تھے، ان کو روم کی طرف، بارڈر کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ جا کے زید کا بدلہ لو۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اسامہ تو ابھی جوان ہیں، ابھی نو عمر ہیں، بڑے بڑے صحابہ ان کی سرپرستی میں آپ دے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، فرمایا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے کہا تھا کہ زید کو سپہ سالار مت بنائیں، مجھے زید بھی پیارا تھا، مجھے اسامہ بھی پیارا ہے۔ پھر اسامہ کے لشکر کو نصیحتیں کی اور ان کو کہا کہ آپ روم کی سلطنت کی طرف جائیں، بارڈر کی طرف، وہاں جا کے بدلہ لیں۔ وفات سے 4 دن پہلے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، عائشہ، ابو بکر اور عبد الرحمن کو بلاؤ، میں ان کے حق میں وصیت کر جاؤں۔ پھر کچھ سوچا اور کہا، عائشہ رہنے دو، لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی پہ میرے بعد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے اپنا پروگرام کینسل کیا۔ پھر آپ نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت تھی کہ میرے بعد مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ جس طرح مسافروں اور مہمانوں کا مہمان نوازی کی جاتی ہے، میرے بعد بھی اسی طرح کرنا۔ اور تیسری چیز قرآن کے بارے میں وصیت تھی، جو راوی کہتا ہے کہ وہ بھول گیا۔ جمعرات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، بیماری کی کیفیت تھی۔ عشاء کا وقت آیا، وضو کیا، نماز کی تیاری کی۔ جب نماز کے لیے جانے لگے تو غشی کا کے گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا نماز ہو گئی؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، ابھی صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر غسل کیا، کھڑے ہوئے، کمزوری کی کیفیت ہوئی، غشی آئی، پھر گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر ہوش آیا، فرمایا کیا نماز ہو گئی ہے؟ کہا آپ کے انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جاؤ ابو بکر کو کہہ دو کہ امامت کروائے۔ حضرت عائشہ نے کچھ تردد کیا تو آپ نے سختی کے ساتھ کہا جاؤ ابو بکر کو کہو وہ امامت کروائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کروائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ امامت کرواتے رہے۔ وفات سے 2 دن پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت عباس نے آپ کو کندھے سے اٹھایا ہوا، کندھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ صحابہ کو پتہ چل گیا، نگاہیں اٹھنی شروع ہو گئی، صفیں ٹوٹنے لگیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو جب پتہ چلا وہ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو منع کر دیا، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب نماز کی کیفیت یہ تھی کہ صدیق اکبر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے اور پوری صحابہ کی جماعت صدیق اکبر کی اقتداء کرتی تھی۔ وہ نماز آپ نے صدیق اکبر کے ساتھ ادا کی۔ اس کے بعد پھر آپ نماز کے لیے مسجد میں نہ جا سکے۔ وفات کے 1 دن پہلے آپ نے 40 غلام آزاد کیے جو مختلف جنگوں میں آپ کے پاس تھے۔ پھر آپ کا کل اثاثہ جو 7 دینار تھا، کہا عائشہ سارے کا سارا صدقہ کر دو، میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہ ہو۔ گھر میں تیل نہ تھا، ایک عورت سے جلانے کے لیے تیل مانگا گیا۔ کائنات کا سردار
جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کی جھگی کے اندر تیل نہیں، اور ایک عورت سے مدینہ میں ایک عورت سے مانگ کے لایا جاتا ہے، لیکن اسی نبی کے گھر 7 تلواریں لٹک رہی تھی، زرہ موجود تھی، تیر و کمان موجود تھا، بہترین گھوڑے موجود تھے۔ فرمایا میری جنگ کا سامان مجاہدین کو ہبہ کر دینا۔ اب وفات والا دن جو تھا، صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے دیکھا، صحابہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ آج رسول اللہ کی طبیعت درست ہے۔ پھر آپ نے پردہ سرکایا اور بیٹھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا صبح کی نماز کے وقت۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے کان کے پیچھے کچھ بات کہی، سیدہ فاطمہ رونے لگی، پھر کان کے پیچھے کچھ کہا، وہ مسکرانے لگیں۔ تو سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ فاطمہ آج میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مجھے سن کے یہ بات دکھ ہوا، رونا شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ سب سے پہلے میری ملاقات تجھ سے ہوگی۔ تو یہ سن کے میں مسکرانے لگی۔ اسی دن ازواج مطہرات کو آپ نے نصیحت فرمائی، ان کو بلایا، ان کو نصیحت فرمائی، اور آپ کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ حضرت علی کی گود پہ اپنا سر رکھا اور فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ یہ وصیت تھی آپ کی کہ نماز اور غلاموں اور جن کے اوپر آپ کو دسترس دی گئی ہے ان کا خیال رکھا جائے۔ نزع کے وقت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور پانی میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، اور آپ کے منہ سے ایک ہی کلمہ نکل رہا تھا، لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، موت تکلیف کے ساتھ ہے، موت تکلیف کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا، ان کی طرف اشارہ کیا، ان نے مسواک چبا کے آپ کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا۔ مسواک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمایا بلی رفیق الاعلیٰ، بلی رفیق الاعلیٰ، بلی رفیق الاعلیٰ۔ جب تیسری دفعہ کہا تو آپ کا ہاتھ مبارک نیچے گر گیا، اور پھر اس وقت روح جسم عطر سے الگ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ یہ پیر کا دن 11 ہجری تھی اور چاش کا وقت تھا، جب اس کائنات کا سردار جس کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا گیا، اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر دار الفنا سے دار البقاء کی طرف رخصت ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔